یا کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی میں جو ہمارا پوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ایس سی او کا کانٹیکٹ ہے، جہاں ملٹی لیٹرل فورمس ہے، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. میرا خیال ہے یہ صحیح فیصلہ تھا. اس کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا، پاکستان کا وزیر خارجہ کو یہ موقع ملا کہ اس ایس سی او میں جتنے بھی وزیر خارجہ ہیں ان سے الگ الگ ملاقات کا موقع ملا، ایکسیپٹ ون یہاں at this event, and we got to deliver our statement in person at official gathering earlier today. So overall, quite a comprehensive trip, quite a positive trip. جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ پورا ہو گیا ہے. روانہ ہونے سے پہلے میں نے آپ سب کو موقع دینا تھا. آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ادھر آئے ہوں. میں آپ کو موقع دینا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. We'll start with Mr. Aizaz Syed from GeoTV. بلاول صاحب تھینک یو. بلاول صاحب آپ کا جو یہاں پر آنا ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پرٹیکولرلی آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہاٹ ایکسچینج بھی ہوتا رہا ماضی میں ہم نے دیکھا، لیکن ایک بڑا فیصلہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے ادھر سے یہاں پر آئے. اوور آل جو سچویشن ہے اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں ایز اے فورن منسٹر؟ کیونکہ آپ کی مدر نے بھی ایک بڑا پولیٹیکل کام کی تھی جب انہوں نے راجیو گاندھی کو بلایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جولائی میں جو سچویشن آ رہی ہے ایس سی او کا سربراہ کانفرنس آ رہی ہے، آپ کی ذاتی ریکمنڈیشن شہباز صاحب کو کیا ہوگی کہ وہ آئیں یا نہیں آئیں؟ تو جہاں تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ کہنا تو بالکل ہی صحیح ہے کہ اصولی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم اپنا ریلیشنز کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا تقریباً ہر مینیفیسٹو کا حصہ ہوتا تھا، اور اسی کانٹیکس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی کوششیں کی، صدر زرداری نے اپنے دور میں اپنے کوششیں کی. مگر جو نیا صورتحال ہے وہ اگست 5 2019 کا جو یونیلیٹرل الیگل ایکشنز تھے بھارت کے، جس سے انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا، جن سے انہوں نے نہ صرف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا، مگر ہمارا بائیلیٹرل ارینجمنٹس کو بھی وائلیٹ کیا بائی ٹیکنگ دیز یونیلیٹرل اسٹیپس. ان کا ایک یہ قدم نے ایسے حالات تبدیل کر چکے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں کہ وہ جماعتیں مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے یہ ایڈوکیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نارملائز کرنا چاہیے اپنے تعلقات، ہمارے لیے بھی وہ اسپیس تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ اگر یہ اگست 4 2019 پہ واپس ہی چلے جائے، جہاں پھر بھی مسائل تھے، دونوں طرف مسائل تھے، تب بھی کشمیر کا مسئلہ تھا، یہ سارے مسائل تھے، مگر these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India کہ وہ ایسا کوئی conducive environment create کرے جس میں بات چیت ہو سکے. اگر آپ بات چیت کرتے ہو تو بات چیت کا کنکلوژن میں ایک ڈاکیومنٹ آنا ہے، ایک اگریمنٹ آنا ہے جس میں ہم نے بھی سائن کرنا ہے، انہوں نے سائن کرنا ہے، اور اس ایک ایکشن سے انہوں نے اپنے بائی لیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے، اپنا انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے. تو اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ پہلے کے بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ارینجمنٹس کو یونیلیٹرلی وائلیٹ کر سکتے ہیں تو واٹس ٹو سے کہ اگر آج میں بات چیت شروع بھی کرے، میں ڈائلاگ بھی کرے، تو اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ڈاکیومنٹ نکلتا ہے انڈیا اس کو بھی یونیلیٹرلی وائلیٹ کیا جائے. کامران یوسف ایکسپریس ٹربیون. دیکھیں کل ایک ڈنر بھی ہوا تھا، فارم منسٹر نے ہوسٹ کیا، اس کے بعد کوریج ہوئی، وہاں پر آپ کا ہینڈ شیک بھی ہوا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی. حالانکہ آج جب آن کیمرہ ہم نے دیکھا تو باقی وزیر خارجہ نے نہ صرف آپ سے ہینڈ شیک ہے، کچھ ایون کے بھارتی جرنلسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید آپ سے ہینڈ شیک نہ کرنے کے لیے انہوں نے باقی جو میری وجہ سے نہیں کیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا کل واقعی آپ کا ان کے ساتھ ہینڈ شیک ہوا تھا؟ اگر آف کیمرہ ہینڈ شیک ہو سکتا ہے تو آن کیمرہ کیا تو
ऑन कैमरा का प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं है, उनसे पूछा जाए कि उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे। और साथ साथ जो है वो ना सिर्फ अगर मेरे साथ, दिस इज़ वेयर यू नो ही इज़ डैम्ड इफ ही डज एंड इफ ही डैम्ड इफ ही डजंट, उसने हर किसी के साथ एक ही तरीके से मिला था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इन द वे दैट पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एंड एनीबडी एल्स वाज ट्रीटेड। तो अगर ऐसा है तो हमें आई थिंक हमारा शिकायत करना बनता नहीं। डिनर पे या जैसे भी जब भी हम वैसे मिलते हैं तो हैंडशेक होते हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किए जाते हैं। हम सिविल तो है, अनसिविलाइज्ड तो नहीं है। जहाँ हम देखते हैं तो लड़ाई फौरन शुरू तो नहीं हो जाता, लेकिन जब हम अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो उस लिहाज से उसने अपना मौक़िफ़, अपना मुल्क का मौक़िफ़, अपना मुल्क का जो बयानिया है, जो सोच है, वो सामने रखना है। मैंने अपना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारा कोई तू मैं हुआ है भी कहीं, वो किसी ज़ाती मसला से तो नहीं, मैं अपना काम करते हुए और वो अपना काम करते हुए। तो आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग पर्सनल इन पॉलिटिक्स और इन डिप्लोमेसी। मुनीज़ जहांगीर राष्ट्रीय। वेल, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कल जो आपकी मुलाकात हुई, आप बताना पसंद करेंगे कि उस दौरान आपकी क्या बातचीत हुई अपने हम मनसब से, एंड इफ यू आर गोइंग अवे विद समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त सफारती ताल्लुकात जो हैं वो सस्पेंडेड हैं। Are you close to any kind of resumption of at least diplomatic ties between the two countries? And one question more, आपने अपनी स्टेटमेंट में यूएन रेजोल्यूशंस का भी हवाला दिया, आपका इशारा क्या सिर्फ इंडिया की तरफ था या रशिया की तरफ? जहाँ तक एक तो हमारा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है जब में यूनाइटेड नेशंस में हम वोट करते हैं इस डिस्प्यूट में, तो वहाँ भी हम यही पॉइंट दोहराते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के हक़ में है। इसलिए हम भी एक छोटा मुल्क है और हम चाहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ चलेगा, अगर इंटरनेशनल इदारे चलेंगे और हर किसी का इक्वल एक नज़र से देखा जाएगा, तो फेयरली एक डिस्प्यूट या कोई मसला हल हो सकता है। जहाँ तक हमारा आपस की बातचीत या डिनर, अगेन इसमें आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट। जब भी SCO का मीटिंग होता है तो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में एक खाना करते हैं। जब ये उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में हमारा CFM हुआ था SCO का, मैं पहली बार वहाँ गया था, तो वहाँ भी एक इसी किस्म का कैजुअल अनऑफिशियल डिनर सारे बुर्ज काचा के साथ था और यहाँ भी वैसे ही हुआ था। मैं वाकई एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ कि किस तरीके से वो कल्चरल शो यहाँ किया गया और सारे ममालिक का नुमाइंदगी था उसमें, पाकिस्तान का भी नुमाइंदगी था उसमें, तो हमने उसको तो वो तो अप्रिशिएट किया। और जहाँ तक हमारा होस्ट के लिहाज, चेयर के लिहाज से जो भारत का जिम्मेदारियाँ था, एज फार एज द CFM इज कंसर्न, मेरे ख्याल में जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब पूरा उतरे इन जिम्मेदारियों के मुताबिक। उन्होंने किसी मौके पे मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि हमारा बायलैटरल इख्तलाफात की वजह से इस कॉन्फ्रेंस पे कोई असर हो। एंड जो खूबी है इस SCO प्लेटफॉर्म का, इसका जो एक बेनिफिट है वो ये है कि इसके रूल्स के मुताबिक, उसके पॉलिसी के मुताबिक आप एक दूसरे के जो इख्तलाफ है उन पे हम पे पाबंदी है कि हम उन इश्यूज़ को इस किस्म के फोरम्स पे नहीं उठा सकते हैं। सफारती ताल्लुकात के कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आया जब तक हम अगस्त 4, 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाते। रेहान खान हमूज। बिलाल साहब, क्या इंडिया आपको इस बात का क्रेडिट देगा कि आपकी आमद की तो सरप्राइज थी बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि 90% हम जो साथियों से बात की वो लगातार सिर्फ बिलाल साहब की वजह से, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की वजह से इधर आया, और जब आपका ऐलान हुआ आने का उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ की तो क्या इंडिया इस बात का क्रेडिट देगा कि बल्कि कुछ साथी तो हमने कहते हैं सुना कि SCO ने
بلاول بھٹو کی وجہ سے G20 کو اوور کم کر دیا. اچھا that's the very kind of you. مگر میرا خیال میں this is not about me, it goes to show کہ بھارت کے عوام کتنا دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میں. بھارت کے عوام اور ان کی میڈیا جو بھی وہ کہے, جو بھی ان کا پوزیشنز ہے, the heart of hearts ہم سب چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, کہ ہمارا ایک دوسرے کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو, اور ہمارا نیبرہڈ مل کے ترقی کرے. اور جو دلچسپی میرا SCO کے وزٹ کا جس طریقے سے اس میں شوق پیدا ہوا بھارت کا میڈیا میں, جس طریقے سے ہم کور کیا گیا, اصل میں یہ بلاول بھٹو میں انٹرسٹ کم اور پاکستان میں انٹرسٹ زیادہ. اور میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں کا وزیر خارجہ پاکستان کا کسی ہم 2026 میں SCO کا چیئرمین-شپ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوگا, اور یقین ہوگا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آن دا بیسس آف ڈپلومیٹک ریسیپریکل ارینجمنٹس کہ بھارت بھی ایسا کوئی اچھا فیصلہ لے کہ اس وقت وہ شرکت کرے. اور اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا عوام اتنا دلچسپی دکھائیں گے جو بھی بھارت کا وزیر خارجہ ہو. because at the heart of hearts every Pakistani, or most Pakistanis if I can't say every Pakistani, and most Indians if I can't say any, all Indians want us to live in peace, and peace is our destiny. And inshallah ta'ala jo mazi mein nahi ho saka hamara generation, we won't be held hostage by history, we'll create our own history. Sumaira Khan, Sama TV. Thank you, Mr. Foreign Minister. This is Sumaira Khan from Sama Television, Islamabad. And in past, I think the cricket diplomacy was, it used to solve the matters between Pakistan and India. But we are looking forward to have two big events in the current year when you are visiting India. اور انڈیا ہی کی جانب سے ایک پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے کہ دے آر ناٹ پلئنگ ان پاکستان, دے آر ناٹ پلئنگ ایٹ اے نیوٹرل اسپیس ان اینی ویئر, اینڈ دے وانٹ پاکستان ٹو کم ٹو انڈیا ٹو پلے. تو تب تک اکتوبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. I believe we shouldn't hold sports hostage to politics or to foreign policy. And sports کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو اس قسم کے ایشو سے دور رکھیں. میں سمجھتا it would be very petty of India if they were to hold sports hostage to politics. مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہمارا کوئی بلائنڈ کرکٹ ٹیم تھا جب میں وزیر خارجہ بنا, اور بلائنڈ کرکٹ میچ ہو رہا تھا انڈیا میں, اس میں پاکستان نے جانا تھا, انہوں نے اپلائی کیا, ان کو ویزا نہیں مل سکا. میں نے آج جب میں ایک بھارت کی انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت کیوں ڈرتے ہیں پاکستان کے بلائنڈ کرکٹر سے, اور ہمیں اس قسم کا سٹیپس نہیں لینا چاہیے. اور امید ہے کہ ایک پیٹی ایکشن نہیں لیا جائے گا, اور ہمارے اسپورٹس مین کو, کرکٹرز ہو یا کوئی جو بھی اسپورٹس کے لیے چیس پلیئرز ہو, جو بھی اس قسم کے سلسلے ہیں, ان کو ہمیں سیاست سے, ہمارا فارن پالیسی سے الگ رکھنا چاہیے. I hope that we're in a position to not, have sports suffer as a result. Mona Khan, independent Urdu. G20 وزرائے سیاحت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں 22 کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ G20 کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کشمیر کی جو نئی نہیں, آپ ایک اوبیسلی ہم اس چیز کو مزاحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ہم کو یاد رہے گا, مگر اس کا یہ کرنا ہی ان کا پیٹینس کو دکھاتا ہے. It is a show of their arrogance to the world. کہ to hell with international law, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement, India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. Arshad Yusuf Saeed, World News. میرا سوال ہے, آج جب ذکر کیا جے شنکر صاحب نے کراس بارڈر ٹیررزم کا,
اس کے حوالے سے آپ نے آلریڈی رپلائی کر دیا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں SCO کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے میکینزم بنانے کے لیے، جہاں پر ہم کراس بارڈر ٹیررزم پر آل ممبر کنٹریز میں بیٹر کمیونیکیشن کر سکیں، کوآپریشن کر سکیں؟ سو XCO کا میں نے یہ سجیسٹ بھی کیا اپنا تقریر میں کہ اس قسم کی کوشش کرنا چاہیے، اور SCO کا مقصد بھی 2001 میں جب بنا اس کا ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا لحاظ سے ایک کمپوننٹ تھا، اور آج بھی SCO RATS کے نام پہ ایک ادارہ ہے جس کا ذمہ داری ہے اس قسم کے ایشوز کو دیکھنا. تو میں نے اپنا تقریر میں یہ سجیسٹ کیا کہ ہم اسی اداروں کو مضبوط کریں تاکہ آپس کا کوآرڈینیشن جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہو وہ مزید بہتر کیا جائے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھارت نے ہمیں بتایا یا کوئی مغربی ممالک نے ہمیں بتایا. ہم دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے، سب سے زیادہ پاکستانی وکٹمز ہے، کیجولٹیز ہے دہشت گردی کے. ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. میں نے یہ خود فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ کوئی بھارت کی شہری دہشت گردی کی وجہ کو نقصان ہو، اور نہ کوئی پاکستان کو for that matter anywhere in the world. To achieve that we need to work together. To achieve that we have to treat terrorism and engage with combat terrorism collectively. اگر ہم ایک دوسرے میں بس صرف بیان بازی الزامات کے حد تک ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے وہ کامیاب پھر نہیں ہوگا. Last question, Kuratulain Shirazi, Independent. Kuratulain Shirazi, Independent. There's a political party which is constantly criticizing your visit to India. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کیا آپ جے شنکر یا انڈیا کی اس ایونٹ کی میزبانی سے مطمئن ہیں؟ جہاں تک اس سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی سوال ہے، وہاں سے تو مکس سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں اچھی بات ہے، اور جن کی عادت ہی ہے مخالفت، صرف مخالفت کی وجہ سے کرنا، وہ تو مخالفت میں لگے رہے. میں نے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کوشش کیا ہے کہ میں جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہیں، اور جب میں باہر جاتا ہوں اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں مگر پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں، جس میں یہ اس اسپیسیفک سیاسی جماعت کے لوگ کا تعلق بھی ہے. ایک کانسیپٹ ہے ان ادر کنٹریز کہ جب آپ کے نمائندے باہر ہیں، جیسے کہ امریکہ کا صدر اگر کوئی باہر جاتا ہے فورن دورہ پہ، تو ان کی سیاست میں ایک روایت ہے، قانون کی وجہ سے نہیں، بس ایک روایت ڈیولپ ہوا ہے کہ محب الوطنی کی وجہ سے جب ان کا صدر باہر کے کسی ملک کا دورہ پہ ہو تو اس پہ تنقید ملک کے اندر کے سیاستدان کی طرف سے نہیں کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے یہی روایت رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے محبت میں نہیں لیکن ہمارا ملک کی محبت کی وجہ سے. افسوس کے ساتھ یہ جو اسپیسیفک سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہو وہ ہر موقع میں اس انسٹنس پہ، مگر آپ جو بھی چاہے آپ پچھلے جو بھی اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، ہر موقع پہ اپنے ذاتی مفاد، اپنا پرسنل انٹرسٹ کو ملک کا، قوم کا، ہم سب کا انٹرسٹ سے پہلے ہی رکھتے ہیں. اس کا نقصان تو جتنا ہوگا ملک کا وہ تو ہوگا، مگر ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، in his capacity as chair of the CFM of the Shanghai Cooperation Organization، میں بالکل ہی مطمئن تھا بھارت کا وزیر خارجہ کا کردار سے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2026 میں جب پاکستان SCO کا چیئرمین شپ کو سنبھالنے کا موقع ملے گا تو ہم بھی ایک کامیاب SCO کر سکیں. ایوریبڈی گڈ؟ Thank you very much. تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ. کہ جب محاورہ ہے کہ جب وہ اٹھا تو خوش آدمی نہیں تھا، تو آپ جب جہاں سے جا رہے تھے خوش. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کشمیر پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعاون میں بہتری لائی جائے، لیکن جب بھارت نے کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تو پیپلز پارٹی نے اس پر کڑی تنقید کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بائیلیٹرل مذاکرات ضرور ہوں، لیکن اس سے قبل بھارت 4 اگست 2019 کی پوزیشن پر آئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت گوا میں موجود اور SCO سمٹ کے بعد کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔